نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 11ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان لے کر شام گئے اور وہاں انہوں نے تجارت کی، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے حد منافع بھی ہوا۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس قسط میں جہاں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ پوری قسط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی کے حوالے سے ہے، وہیں یہ جاننا لازمی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا حسن سلوک، آپ کا انداز بیاں، اور یہ کہہ لیجئے کہ آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کہنے میں کوئی مجھے قباحت نہیں کہ آپ کے عشق میں بھی مبتلا تھیں، اور انہوں نے بغور مشاہدہ کیا آپ کے کردار، انہوں نے تمام تر مشاہدات اور تجزیات کیے جب انہوں نے اپنا غلام میسرہ آپ کے ساتھ بھیجا تھا، اور جو باتیں میسرہ نے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی، تو ان باتوں کے بعد تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نتیجے پر آن پہنچی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا، نکاح کا ارادہ کر لیا۔ یہاں یہ بھی بات جاننا ضروری ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی بڑی خوبصورت اور بے انتہا مالدار خاتون تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مکے کے بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کے رشتے آئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت سارے لوگ شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے متمنی تھے، ان کی خواہشات تھیں، اور وہ تحفے تحائف بھی بھجوایا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے شادی کر لیں۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شادی کے حوالے سے جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کی نظروں میں جچی ہوئی شخصیت تھی، اور جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بھی تھا، وہ صرف اور صرف پورے قریش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے اپنی سہیلی، بہت ہی ان کی چہیتی سہیلی تھی نفیسہ بنت منبع، ان سے انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا، اور جس طریقے سے سہیلیوں میں آپس میں، دوستوں میں گفتگو ہوتی ہے، تو انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پسند ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں ان سے شادی کروں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ سے یہ کہا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کریں۔ اب ایک روز نفیسہ بنت منبع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سہیلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، آپ سے محبت بھی رکھتی ہیں، اور آپ کی بے انتہا تعریفیں کرتی ہیں، گویا کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہاں پر ایک فرما بردار بیٹی کی شخصیت دیکھیں گے کہ یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہ انتہائی اہم فیصلہ خود اکیلے نہیں لیا، بلکہ واضح طور پہ نفیسہ کے سامنے انہوں نے یہ واجگار الفاظ میں بات کہی کہ آپ کے چچا ابو طالب جن کی کفالت میں آپ رہے اور ہیں، تو آپ نے کہا کہ میرے چچا جو اس پر فیصلہ کریں گے، میرے بڑے جو فیصلہ کریں گے، میں اس پہ ہی سر خم تسلیم کروں گا۔ تو یہ بات ایسی تھی کہ نفیسہ جب گئی اور انہوں نے جا کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتائی، تو یہ بڑی ایک سعادت مندی کی بات تھی، اور حضرت خدیجہ نے اس بات کو بے حد پسند کیا۔ لہٰذا اب حضرت خدیجہ نے یہ بات، یہ نکاح کا جو پیغام تھا جو کہ حضور تک تو پہنچ چکا تھا، اب منتظر تھیں حضرت خدیجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کیا فیصلہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات اپنے بڑوں سے لازمی تذکرہ کرتے تھے، اور اپنے چچا ابو طالب کی خدمت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے نکاح کا پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے آیا ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے ایک دم سے فیصلہ نہیں کیا، مورخین اس بات پر آمادہ ہیں اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے ایک دم فیصلہ نہیں کیا، اور انہوں نے کچھ دن لیے،
اور ان کی نظریے میں یا ان کی رائے میں یہ بات تھی، اور ہر ماں باپ اور ہر باپ ہر بڑے کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی اولاد اپنے بیٹے کا نکاح یا شادی کر رہا ہو تو وہ ایسی خاتون سے کرے جو ایک عمومی طور پہ ایک نظریہ ہوتا ہے کہ وہ کنواری ہو، یعنی اس سے پہلے جو ہے اس کی شادی نہ ہوئی بھی ہو. لیکن حضرت خدیجہ کے معاملے میں یہ تھا کہ حضرت خدیجہ بیوہ تھیں، لہٰذا ابو طالب نے اچانک سے فیصلہ نہیں کیا اور انہوں نے اس پر اپنے بھائیوں سے بھی مشورہ کیا. حضرت خدیجہ کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ کہیں یہ خدشات نہ ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے، جس میں آپ کے چچا بھی شامل ہیں، کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ عمر میں بھی حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ کنواری نہیں ہیں. تو یہ وہ تمام تر پہلو تھے جس پر حضرت خدیجہ کی جانب سے بہت سارے تحفے تحائف حضرت ابو طالب کے لیے بھجوائے گئے. چونکہ ابو طالب کعبے کے متولی بھی ہیں، ان کی ایک اور بھی حیثیت ہے، حضور کے بڑے ہونے کے علاوہ اہل قریش میں آپ بے انتہا معتبر بھی سمجھے جاتے ہیں. ابو طالب نے جب اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچاؤں سے جب بات چیت ہوئی، تو آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ خدیجہ بنت خویلد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہونی چاہیے. اب حضور کی بھی اس میں رضامندی ہونی چاہیے، یعنی حضور اس میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. لہٰذا حضرت ابو طالب ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ طے کر لیا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، لیکن محمد آپ بتائیے آپ کی اس میں کیا رائے ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے جاننا یہاں پہ اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ زندگی آگے مرد اور عورت نے گزارنی ہے، شوہر اور بیوی نے گزارنی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے ہی صرف فیصلہ کر لیں اور جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کی رائے نہ جان سکیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ پہلو بھی ملتا ہے. اور آج کی تاریخ میں بھی بڑوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اپنے بچوں کے رشتے طے کر رہے ہوں تو جہاں وہ خود اپنی فیصلہ سازی کر رہے ہوں وہیں اپنے بچوں کی رائے بھی ضرور لیں، تاکہ انہوں نے جب آگے زندگی گزارنی ہے تو ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، کہیں ان کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات جس کی اسی وقت کاؤنسلنگ ہو سکے. تو یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. اسی غرض سے چچا ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی رائے بھی مانگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 3 شرائط ابو طالب کے سامنے رکھی. اللہ اکبر، کہ آج کی تاریخ میں اگر یہ معاملات ہوں تو لڑکے والے یا لڑکے کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ مانگیں ہوتی ہیں. جنوبی ایشیا کے اس خطے میں تو بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ معاملات جہیز والی نوعیت پہ آ جاتے ہیں. لیکن جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بہت خوبصورت پہلو دکھے گا کہ حضور نے جو اپنی شرائط رکھی وہ اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت شرائط ہیں کہ وہ شرائط جان کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہم آہنگ ہونا لڑکا اور لڑکی کا، یعنی میاں اور بیوی کا، کس حد تک ضروری ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ تو بہت مالدار ہیں، ان کے تو کئی غلام ہیں، کئی ان کے پاس لونڈیاں ہیں، کئی ان کے پاس خادمہ ہیں، اور ان کا ایک لائف اسٹائل بھی ہے پھر جیسے انسان کے وسائل ہوتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نسب اور حسب کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کا کوئی پورے مکہ کے، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے. تو آپ یہاں چچا ابو طالب سے کہتے ہیں کہ میری جو شرائط ہیں ان میں کہ میں خود فقیری طریقت کا حامل ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بے انتہا سادہ، آپ کی زندگی میں سادگی کی انتہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے، پہلی شرط آپ نے یہ ظاہر کی کہ خدیجہ بنت خویلد کو بھی اپنی وہ عیش و عشرت والی زندگی سے ہٹ کر ایک سادہ زندگی جس میں اسراف نہ ہو، جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں اللہ کی رضا شامل ہو. اور یہ طریقے فقیری کہلاتا ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں میں رہ کے زندگی گزاریں. تو یہ آپ نے پہلی شرط رکھی کہ میں تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاروں گا. دوسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ جتنے بھی خادمہ، جتنے غلام، لونڈیاں جنہیں خرید کے رکھ لیا جاتا تھا انہیں آزاد کرنا ہوگا، یعنی بی بی خدیجہ کو آزاد کرنا ہوں گے تمام غلام. تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ چونکہ حضرت خدیجہ بے انتہا مالدار ہیں اور مکے کی مالدار خواتین میں آپ کا صف اول میں شمار ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے مال کا ایک خطیر حصہ، ایک بڑی رقم کعبے کی اور لوگوں کی اور مساکین کی خدمت کے لیے وقف کرنی ہوگی،
تاکہ بھلائی کے کام جاری رہیں، لوگوں کی، انسانیت کی بھلائی، یہ کہہ لیجئے کہ ایک ویلفیئر اور فلاحی کاموں کے لیے جو ہے حضرت خدیجہ کی جانب سے ان کا کردار ادا ہوتا رہے۔ یہ جب تینوں شرائط چچا ابو طالب کو معلوم ہوئی اور ان کے ذریعے جب یہ حضرت خدیجہ تک پہنچی تو حضرت خدیجہ تو ان شرائط پر اس حد تک خوش ہوئیں، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر حضور کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور وہ اپنے شرائط رکھتا تو وہ تو شرائط میں وہ مال جو حضرت خدیجہ کا تھا وہ خود مانگتا کہ مجھے یہ مال مل جائے، لیکن یہاں حضور کی شرائط یہ تھی کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ محبت سے زندگی گزارنے کے لیے، ایک ساتھ ہم آہنگ اور ایک نبھاؤ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کس طریقے سے میاں بیوی کو ساتھ چلنا ہے، حضور نے تو وہ طریقے بتائے۔ تو حضرت خدیجہ تو پہلے سے یہ ذہن اور دل بنا کے بیٹھی ہوں گی کہ وہ اپنا سب کچھ، اپنا مال، سب کچھ حضور کے نام کر دیں، یہ محبت تھی حضرت خدیجہ کی۔ لیکن جب انہوں نے وہ شرائط جانی کہ انہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے مال سے ذاتی طور پہ کوئی غرض نہیں، انہوں نے تو زندگی گزارنے کا ایک ایسا فارمولا تینوں شرائط میں سامنے رکھ دیا کہ بی بی خدیجہ نے خوش ہو کر وہ تینوں شرائط قبول کی، اور پھر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میری جانب سے یہ شرائط قبول ہیں، اب اس نکاح کے اور شادی کے مرحلے کو آگے بڑھایا جائے۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ جب تمام معاملات طے ہو جاتے تھے تو ایک باقاعدہ طور پہ ایک رسمن یا ایک رواج کے طور پہ لڑکے والوں کی طرف سے پھر باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا تھا نکاح کے پیغام کا، اور پھر نکاح کا یہ پیغام لڑکی کے والی کی طرف جاتا تھا۔ تو یہاں پر بی بی خدیجہ کی جو اس وقت والی تھے یا جو ان کے بڑے تھے، اس میں ایک نام ہمیں بڑا اہم ملتا ہے اور وہ ہے ورقہ بن نوفل کا۔ آپ ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے آپ بڑے تھے، اور ورقہ بن نوفل سے جو ہے چچا ابو طالب کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر رابطہ ہوتا ہے، اور ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ خوشی خوشی اس نکاح کے پیغام کو قبول بھی کرتے ہیں، بلکہ جشن بھی مناتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اس خوشی کا اظہار اس طرح بھی کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کیونکہ حضور کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان کا کردار بڑا صادق اور امین والا ہے، یہ القاب ہیں آپ کے اور آپ کو سب پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ طے ہوتا ہے کہ جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ اب اس میں حق مہر کا بھی ذکر آتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے حق مہر ادا کیا جائے گا، اور چونکہ آج کی تاریخ میں بھی ہوتا ہے کہ حق مہر کی ڈیمانڈ یعنی اس کا مطالبہ لڑکی والے رکھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ کے ایک معیار کو دیکھتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، بی بی آمنہ کے پیارے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ایک بڑا طویل عرصہ ماں باپ دادا کے بغیر گزارا ہے، چچا کی کفالت میں گزارا ہے، سارے ہی چچا بے انتہا محبت کرتے ہیں، پورے اہل عرب اور پورے اہل قریش کے آنکھوں کے تارے ہیں، دل کی ٹھنڈک ہیں، تو سب یہ چاہتے ہیں شادی بڑے اچھے طریقے سے ہو۔ تو اب یہاں حق مہر کو بڑھایا جا رہا ہے، یعنی سب کی جانب سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا بھاری حق مہر ادا کیا جائے۔ تو 20 اونٹ حق مہر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ 20 اونٹوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آج کی تاریخ میں کم از کم ایک اونٹ کی قیمت بھی 2 لاکھ روپے ہے، اور یہ بہت کم از کم قیمت بتا رہا ہوں، تو 20 اونٹوں کا مطلب ہو گیا 40 لاکھ 4 ملین روپیز اس وقت ادا کیے گئے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لوگوں کا ان سے ایک اظہار محبت کا طریقہ تھا کہ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہو، یہ شادی بڑی ایک اچھے طریقے سے ہو، ایک خوشیوں کے ساتھ ہو، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ بڑی رضامندی اور بڑے خوش اسلوب طریقوں کے ساتھ جو ہے یہ شادی ہوئی۔ تو تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ جی 20 اونٹ جو ہیں وہ حق مہر کے طور پہ ادا کیے گئے، اور یہ تمام تر وسائل صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں تھے، یہ ان کے چچاؤں کی جانب سے، ان کے لوگوں کی جانب سے، خاندان کے افراد کی جانب سے اس حق مہر میں اضافہ کیا گیا تاکہ ایک اچھا حق مہر ادا ہو سکے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شادی جو کہ شادی مبارک ہے بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، لوگوں کو، مساکین کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، قبائل کے سردار کو بلایا جاتا ہے، جس کو معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اگر مدعو نہیں بھی کیا جا سکا تو وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا، خود چل کے آتے ہیں، یعنی حضور سے محبت ہے لوگوں کی۔ اور سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہے، آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اور یہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس ہے۔ یہ ایک عمر کا فرق تو ہے،
لیکن دونوں ہی خوبصورتی میں اپنا مقام رکھتے ہیں، دونوں ہی کا کردار جو ہے وہ بڑا ہی مثالی ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے لیے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رشتوں کی قطاریں لگی ہیں، یعنی رشتوں کی بھی وہ قطاریں جس میں سردار، جس میں بڑے بڑے امیر ترین اس وقت قبائل کے لوگ اور تاجر حضرات جو ہیں وہ بڑا اشتیاق اور بڑا ایک ذوق رکھتے تھے، ان کی بڑی خواہشات تھیں کہ کسی طرح حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے۔ لیکن وہاں ان کے نظریات یہ تھے کہ حضرت خدیجہ مالدار ہیں تو ہماری تجارت میں بڑا نفع ہوگا، اور یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو رہی ہے، یہاں بالکل ایک خلوص کے ساتھ خالصتاً محبت کا رشتہ ہے، کردار کی نسبت پہ رشتہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو دیکھتے ہوئے یہ تمام تر مراحل طے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے جو اولادیں ہوئیں ان میں ابراہیم کے علاوہ حضرت قاسم، اور قاسم کی پیدائش کے بعد ہی حضور کی جو کنیت پڑی وہ ابو القاسم ہوئی، اور اس کے بعد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی پیدائش ہوئی، یعنی تمام تر خواتین کی جنت میں آپ سردار ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ایک اور بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کی بھی پیدائش ہوئی، اور ان کا لقب طاہر اور طیب کے نام سے بھی تھا، یعنی تاریخ میں طیب اور طاہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو کل ملا کے یہ 6 بچوں کی پیدائش ہوئی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ تو اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے معاشرے میں یہ آپ کو رواج بہت کم ملے گا کہ اگر کوئی بڑی عمر کی خاتون ہے تو ان سے نکاح کا، شادی کا رواج جو ہے اس طریقے سے پاکستان میں، بھارت میں، بنگلہ دیش میں، جنوبی ایشیا میں آپ کو بہت کم ملے گا۔ لیکن عرب کے اندر ایک تو یہ رواج تھا، اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 اولادیں ہوئیں، یہ اللہ کا ایک بڑا فضل ہوا۔ لیکن ایک اس میں کہہ لیجئے کہ اللہ کی حکمت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ہی اولادیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں، اور سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ کے بعد ہوا۔ اور آپ کے بیٹے قاسم آپ کو بہت عزیز تھے، بے انتہا آپ محبت کرتے تھے، عبداللہ، طاہر آپ کو بے انتہا عزیز تھے، آپ کے لخت جگر تھے، آپ کے بیٹے تھے، اور آپ دونوں بیٹے بھی جو ہیں کم عمری میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ البتہ آپ کی بیٹیاں جس میں حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم شامل ہیں، ان کا انتقال ہوا لیکن جوانی کی عمر میں ہوا۔ لیکن آپ کی تمام اولادوں میں حضرت فاطمہ کے علاوہ سب کا انتقال آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی، اس میں اللہ رب العزت کی کہہ لیجئے کہ دانائی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے یہ محبت کا سلسلہ بڑھتا گیا، اور اب آپ کا مقام بہت عالی شان ہو گیا۔ آگے کی قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو اس قسط میں ہم نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کا احوال بتایا، جس وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے، اور اب اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کا وہ تنازع جو قبائل میں جنگ کی صورت تقریباً بن ہی چکا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کتنا بہترین کردار ادا کیا کہ قبائل نے جنگ کا راستہ چھوڑ کے سب نے افہام و تفہیم سے حجر اسود کا تعین کیا اور کعبے کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اس قسط میں اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔